حکیم الاسلام حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب محترم دارالعلوم دیوبند نے اپنے والد محترم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قرآن مجید سے متعلق ایک نہایت سبق آموز بصیرت افروز واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے کو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں تلخیص کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے وفات سے تقریباً 15-20 دن قبل مجھے دارالعلوم دیوبند کے دارالمشورہ میں خلوت میں طلب فرمایا۔ میں حکم کے مطابق حاضر ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی غیر معمولی طور پر آپ دیدہ ہو گئے، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ آنسو کی زیادتی کی وجہ سے چند منٹ بعد تک بھی نہ کر سکے۔ مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں مجھ سے کوئی ناگواری پیش تو نہیں آ گئی۔ میں نے اس کا ذکر کیا، فرمایا نہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے اور بہت تھوڑا وقفہ باقی رہ گیا ہے۔ مجھے اس وقت یہ واقعہ سنانا ہے کہ جب میں قرآن کریم کا حافظ ہو چکا تو والد ماجد حضرت محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند بے حد خوش ہوئے، مسرور تھے۔ ختم قرآن کی خوشی میں شہر کے عمائد اور اعزاء و احباب کے ایک بڑے مجمع کی لمبی چوڑی دعوت کی۔ تقریب سے فارغ ہو کر مجھے خلوت میں اس طرح طلب کر کے فرمایا کہ میاں احمد، خدا کا شکر ہے کہ تم حافظ ہو گئے، وقت آئے گا تم عالم بھی ہوگے، تمہاری عزت بھی ہوگی، ملک میں تمہاری شہرت بھی ہوگی اور تمہیں دولت بھی میسر آئے گی، لیکن یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہوں گی۔ قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے حفظ کرایا ہے، مجھے فراموش نہ کرنا۔ فرمایا کہ وہ وقت ہے، وہ آج کے دن میرا یہ دوامی عمل ہے کہ میں ہمیشہ 2 پارے یومیہ حضرت قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں، جو الحمدللہ آج تک ناغہ نہیں ہوا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ واقعہ سنا کر مجھ سے فرمایا کہ طیب، الحمدللہ تم حافظ و عالم ہو چکے ہو، وقت آئے گا تمہاری عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی اور حق تعالیٰ تمہیں دولت بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا، لیکن یہ سب کچھ تمہارے لیے ہوگا۔ یہ قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے حفظ کرایا ہے، مجھے فراموش مت کرنا۔ چنانچہ حضرت قبلہ والد صاحب کی وفات کے بعد آنے والے مہینے کی پہلی ہی تاریخ سے میں نے حضرت کی نصیحت بلکہ وصیت کے مطابق مغرب کے بعد اوابین میں 1 پارہ یومیہ پڑھنے اور حضرت مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کا معمول بنا لیا، جو الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ یہ واقعہ موجود ہے چراغ راہ، جو تصنیف ہے مولانا محمد رضوان صاحب قاسمی کی۔ اس واقعے میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم اور اپنے دادا جان کے جس طرز عمل اور قرآن مجید سے وارہانہ محبت و شغف اور تعلق و شوق کو بیان کیا ہے، اس میں ہمارے اور آپ سب کے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سے پہلو موجود ہیں۔ ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرنی چاہیے۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔